بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سوکس اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک کے لیے ایک اعلیٰ وفاقی عدالت قائم کی گئی ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کو ملک کی تمام عدالتوں پر برتری حاصل ہے۔ اس کے ذیلی بینچ بڑے بڑے شہروں میں بھی قائم ہیں۔ تشکیل: آرٹیکل 176 کے تحت پاکستان کی سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججز پر مشتمل ہے۔ آج کل اس کی تعداد 17 متعین کی گئی ہے۔ آئین میں ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا۔ ججوں کی تعداد ملکی حالات کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی، یہ اختیار صدر کو حاصل ہے۔ کوالیفیکیشنز: اہلیت: جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، 5 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو، 15 سال تک کسی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کی حیثیت سے کام کر چکا ہو۔ تقرری اپائنٹمنٹ: سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے۔ باقی ججز کا تقرر صدر پاکستان چیف جسٹس کے مشورے سے کرتا ہے۔ برطرفی ٹرمینیشن: اگر کوئی جج آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، بدعنوانی کا ارتکاب کرے یا ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہو جائے تو صدر پاکستان اعلیٰ عدالتی کونسل سپریم جوڈیشل کونسل کی تحقیقات پر مذکورہ جج کو اپنے عہدے سے برطرف کر سکتا ہے، یعنی جس جج پر الزام لگا ہے اس جج کو اپنے عہدے سے برطرف کر سکتا ہے۔ میعاد عہدہ ٹرم: سپریم کورٹ کے جج 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ حلف اوتھ: چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان کے سامنے، جبکہ جج صاحبان چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے پابند ہیں۔ صدر مقام ہیڈ کوارٹر: سپریم کورٹ کا صدر مقام اسلام آباد ہے، لیکن اس کے بینچ دیگر بڑے شہروں میں بھی قائم ہیں، مثلا لاہور، کراچی، پشاور وغیرہ۔ قائم مقام یا عارضی جج: کام کی زیادتی کی وجہ سے صدر پاکستان کسی ایسے شخص کو قائم مقام جج مقرر کر سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی تمام شرائط پوری کرتا ہو۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صدر مملکت کی اجازت سے عارضی جج مقرر کرنے کا مجاز ہے۔ بینچ: عام مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ کا ایک جج کرتا ہے جسے سنگل بینچ کہتے ہیں۔ خصوصی اہمیت کے مقدمات کے لیے ایک سے زیادہ ججز پر مشتمل بینچ قائم کیے جاتے ہیں، مثلا ڈویژن بینچ اور فل بینچ وغیرہ۔ یہ بینچ کثرت رائے سے فیصلے دیتے ہیں۔ پابندیاں: ملازمت کے دوران سپریم کورٹ کا جج کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ انتظامی نوعیت کے کسی سرکاری عہدے پر مقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک وہ پاکستان کی کسی عدالت میں بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس اور ججز کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن بھی ملتی ہے، ان کی رہائش اور آمد و رفت الاؤنسز دیا جاتا ہے، جن کی توثیق اور نظر ثانی پارلیمنٹ کی ایما پر صدر کرتا ہے۔ ابتدائی دائرہ سماعت: اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اگر مرکز یا صوبوں کے درمیان
اور اسی طرح مختلف صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی ابتدائی سماعت سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے۔ اپیلوں کی سماعت: سپریم کورٹ کو چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور ان کی ذیلی عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار حاصل ہے۔ دیوانی نوعیت کے 50,000 مالیت کے مقدمے اور فوجداری مقدمات میں سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ اپیلیں سننے کی مجاز ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ: سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ اگر آئین میں شامل بنیادی حقوق شہریوں کو فراہم نہ کیے جائیں تو شہری سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کو بحال کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کرتی ہے۔ مشاورتی اختیارات: صدر پاکستان اگر کسی قومی اہمیت کے مسئلے پر قانونی مشورہ لینا چاہے تو وہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں بھیج سکتا ہے، تاہم صدر ایسے قانونی مشورے کو ماننے کا پابند نہ ہوگا۔ عدالتی نظر ثانی کے اختیارات: سپریم کورٹ کو عدالتی نظر ثانی کے اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ یہ اختیار کسی کی زندگی بچا سکتا ہے اور اس کو نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آئین کی تشریح: آئین میں اگر کسی قسم کی الجھنیں یا ابہام پیدا ہو جائے تو سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ جو بھی تشریح کرے گی وہ حتمی نوعیت کی ہوگی۔ آئین کی محافظ: سپریم کورٹ آئین کی محافظ تصور کی جاتی ہے۔ اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کے فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے اور یہ غیر آئینی ثابت ہونے پر اس کے فیصلے کو منسوخ کر سکتی ہے۔ ہدایات جاری کرنا: سپریم کورٹ اپنی زیر سماعت تمام مقدمات پر کسی بھی ادارے یا فرد کو مختلف قسم کی ہدایات جاری کر سکتی ہے، جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اس قسم کی ہدایات کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ اس طرح حکم امتناعی کے ذریعے اسے کام کرنے سے روک سکتی ہے جو ان کے اختیار میں نہ ہو۔ سپریم کورٹ کسی سرکاری ادارے یا افراد کے احکامات کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ نگرانی کے اختیارات: سپریم کورٹ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کی نگرانی کرنے کا اختیار رکھتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ہدایات اور احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی شخص کو حاضری کا حکم دے سکتی ہے، ضروری کاغذات یا مسودات طلب کر سکتی ہے، ٹریبیونلز قائم کر سکتی ہے اور مختلف قانونی نکات کی وضاحت کر سکتی ہے۔